آیت نمبر 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 160۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ واقعات جب اللہ کریم نے انہیں کتاب عطا فرمائی تھی۔ فرعون سے نجات کے بعد بہت بڑا انعام اور خوشخبری ملی تھی کہ تمہیں اللہ کتاب سے نوازنے والے ہیں۔ تو کتاب کا تحفہ ایک امتحان بن گیا ان کے لیے۔ واپسی کے سفر پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل شرک میں ملوث ہو چکی ہے، اور اس کی توبہ کا تفصیل واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ گائے کو ذبح کرنے کی شرط رکھ دی تھی اللہ کریم نے کہ جس کو تم نے الہ سمجھ رکھا ہے، اپنے ہاتھ سے جب تک ذبح نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں اس کی اصلیت تمہارے دلوں میں نہیں جا سکتی۔ چنانچہ انہوں نے جس انداز سے ذبح کیا، جس نیت سے ذبح کیا، اس کا بھی تفصیلی ذکر ہم سن چکے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر قوم کا مطالبہ بنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ نعوذ باللہ، خلاف فطرت ان کی یہ خواہش تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اجازت سے لے گئے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اپنے طور پر زیادتی کی کوشش کرتا ہے تو نقصان اس کا اپنا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہاں گئے تو انہوں نے جا کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کر لیا۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اللہ کو جب تک سامنے نہ دیکھیں اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک صاعق، ایک زلزلہ اور ایک ایسی آواز بھیجی کہ ساری قوم بجھ گئی، مر گئے۔ وہاں آپ کو ایک دعا بتائی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑی پریشانی کے عالم میں اطراف میں موتا پڑے ہوئے ہیں، یہ 70 بڑے بڑے سردار ان کے مرے پڑے ہیں۔ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام حیران کن نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جن کو ہم بڑا بنا کر لے آئے تھے کہ یہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تورات دی ہے، وہاں کوئی طور پر کوئی ایسا نہیں بیٹھا تھا کہ جس سے ہم کتاب لے کر آ گئے۔ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا اپنا کرشمہ ہے کہ اللہ نے لکھی لکھائی تختیاں بنا دی، پیدا کر دی، اور اللہ نے احکام، یہ حکم نامہ ہمارے حوالے کر دیا۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ سارے مر گئے،
تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک عجیب انداز میں دعا مانگنے لگے. اتنے پرسوز الفاظ میں اتنی خوبصورت عاجزیوں والی دعا ہے، اتنے پیارے الفاظ سے دعا ہے کہ ایک ہی دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آہوزاریوں سے وہ التجا کی، رب کریم نے عجیب شرف قبولیت سے مالا مال کر دیا. اے میرے اللہ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہمیں تکلیف میں تو نہ ڈال. رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایای اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتہدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک. یہ دعا مانگی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے. تو میں نے درس کے بعد ساتھیوں کو یہ وظیفہ بھی یاد کروایا ہے کہ یہ دعا آپ یاد کر لیجئے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 155 اور آیت نمبر 156 پر مشتمل ہے. اس دعا کے بڑے فوائد ہیں. خود آپ نے آنکھوں سے یہ واقعہ پڑھا، سنا، دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جب شدت کی پریشانی طاری ہوئی تو آپ نے یہ دعا پڑھی. جس طرح آج کل ہمارے اوپر عجیب حالات گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ملک پاکستان میں، تو یہ ان دنوں کی دعا ہے کہ اے اللہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہمیں تو کچھ نہ کہے. اے اللہ، آپ چاہتے تو اس امتحان سے پہلے بھی ہمیں مار سکتے تھے. آپ کی تو طاقت ہے، ہمیں دریا کی موجوں کے اندر بھی آپ بھیج سکتے تھے، لیکن وہاں آپ نے موجوں کو خشک کیا اور ہمیں باہر نکالا. انہی الا فتنتک، اے اللہ یہ صرف اور صرف تیری آزمائش ہے. تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء. اس آزمائش سے کسی کو تو ہدایت کی بلندیوں پر فائز کرے گا اور کوئی یہاں پستیوں میں گر پڑے گا. انت ولینا، اے اللہ اس آزمائش میں تو ہمارا مددگار ہے، ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، تو ہمارا مددگار ہے. فاغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر. وارحمنا، ظاہر ہے انبیاء کے گناہ تو نہیں ہوتے، تو یہاں معافی کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ جو بڑی بڑی نیکیاں کرنی تھی عین ممکن ہے ہم اس وقت وہ عبادت کا حق ادا نہ کر سکے ہوں، تو اے اللہ وہ بھی ہمیں معاف کر دے. فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ. اے اللہ اس دنیا میں ہمارے لیے اچھائیاں لکھ دے، وفی الآخرہ آخرت میں ہمارے لیے اچھائیاں لکھ دے. انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم تو پیدا ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ ہم صرف تیری طرف ہی چل چل کر آئیں، ہم تیری طرف ہی آئیں. تو یہ بڑے پیارے الفاظ سے دعا ہے، آپ سارے دوست یاد کر لیجئے. یہ شدت کے دن ہمارے اوپر طاری ہو چکے ہیں. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے اور اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. بڑے عجیب حالات آ گئے ہیں، تو ان حالات میں یہ دعا یاد کیجیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی، سارے مرے پڑے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. اللہ قادر ہے جی. ویسے تو قانون ہے کہ دن قیامت سے پہلے کوئی زندہ نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو موت دے دے وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوتا، یہ قانون ہے. لیکن اس قانون کے ہاتھوں بھی اللہ مجبور تو نہیں ہے نا. اللہ جب چاہے کسی کو زندہ پہلے کر لے، اللہ قادر ہے، کر سکتا ہے. لہذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی دعا سے یہ بنی اسرائیل کی ایک فوج جو مر گئی تھی یہ دوبارہ آ گئی تھی منظر عام پر. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھنے لگے، یہ بھی دیکھنے لگے. فرمایا کہ کیا تھا نا تم نے مطالبہ، دیکھ لی نا آزمائش، اے زندگی سے تمہارا ایک دفعہ رشتہ کٹ چکا تھا نا، اللہ یوں لے جا کر واپس بھی لے آ سکتا ہے. جو اللہ تم تو ایک تورات کی ملنے پر حیرت کر رہے تھے، اللہ تمہیں بھی لے جا کر واپس لے آ سکتا ہے. اللہ تو اتنا قادر ہے، اللہ تمہیں ختم کر کے یک لخت دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. تمہیں ایک تورات کے ملنے پر بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ سچی بھی ہے کہ نہیں ہے. نعوذ باللہ، کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ لکھی لکھائی مجھے تختیاں حوالے کر دے؟ اللہ قادر ہے.
اللہ قادر ہے کہ بغیر لکھی ہوئی کتاب نازل کر دے، جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر پورا قرآن نازل ہوتا ہے اور زبان کے ذریعے نشر ہوتا ہے، تو اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے کسی انسان کی زبان سے، کسی نبی کی زبان سے قرآن نشر کروا دے، اللہ قادر ہے، لکھی لکھائی کتاب اللہ بھیج دے، اللہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر تم نے اتنا تعجب کیوں کر لیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدے پچھلے نہیں کیے تھے؟ بہت سارے وعدے جو اللہ نے کیے وہ پورے نہیں ہو چکے تھے؟ فرعون کا غرق کرنا، دریا کی موجوں کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یک لخت جم گئی اور تم اندر سے باہر آ گئے۔ آخر یہ معجزہ کیا کم تھا؟ جب اللہ کے پیغمبر یہ معجزہ دکھا رہے ہیں تو تورات کے ملنے پر یہ تصدیقی سوال نہ کیے جاتے۔ بہرحال آؤ اب جاتے ہیں واپس۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلنے لگے تو اب ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ حق ہے نا؟ دیکھ لی نا تم نے کتاب؟ تورات واقعی اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے باتیں کی وہ پوری ہو گئی نا؟ تو اب یہ ایک دوسرے کے کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھ لیا، لیکن یہ ہے کہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا اس کو بندہ مانے، یہ چلے تو ٹھیک ہے، ہدایت نامہ ہے، مان لیں گے، چل پڑیں گے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ابھی کوہ طور پر کھڑے ہیں، ابھی مر کر دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں، آنکھوں سے تکلیف دیکھ کر ابھی تک ان کے دماغ کی گراریاں سیٹ نہیں ہو رہی، ابھی تک اسی طرح ہے۔ تو بڑی حیرانگی ہوئی، صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں حیرانگی، وہ پہاڑ جس کے اوپر کھڑے تھے اللہ نے اس کے اندر بھی یہ سمجھ ڈال دی کہ یہاں میرے اوپر کھڑے ہونے والے کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ پہاڑ کے اندر بھی اللہ نے جان ڈال دی، پہاڑ کو بھی کب کبھی تاری ہونے لگ گئی، ایسی کب کا پہاڑ تاری ہوئی کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑنے لگا، اوپر کو اٹھنے لگا، یہ جہاں کھڑے تھے اس حصہ کو چھوڑ کر کوہ طور اوپر کو اڑنے لگا، اوپر کو اڑا، اڑ کر ان کے سروں کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا۔ فرمایا میں اللہ اس کو اجازت دوں تو یہ نیچے بیٹھ جائے گا، تم سارے اندر پس جاؤ گے۔ بس یہ سارے گر پڑے کہ ابھی مرے ہیں، ہم نے سمجھا بس مرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ تو بہت سارے طریقے ہیں۔ پھر یہ اپنی دماغ ان کے سیٹ ہونے لگے، کیونکہ جی جو لاتوں کے دودھ ہوتے ہیں باتوں سے نہیں مانتے، پھر ظاہر ہے جو باتوں سے نہ مانے تو پھر اس کا علاج ایسی کوئی ٹیڑھی طبیعت کے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کو حیران کر ڈالا کہ ابھی تو تم زندہ ہو رہے ہو، ابھی تو تمہیں ذرا سا بھی جھٹکا لگے بندے کو تو انسان ہے اس کا دماغ سیٹ ہو جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اتنا سخت آپریشن ہوا اس کے باوجود یہ ٹھیک نہ ہوئے۔ اللہ نے کوہ طور کے اندر بھی جان ڈال دی، اور واقعی پہاڑوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میری خشیت کا احساس اگر ان کو ہونے لگے نا یہ اپنی جگہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، پہاڑ کانپ کانپ کر گر پڑتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر پہاڑوں کے بارے میں آئے ہیں، لیکن اب یہ مقام دیکھ لیجئے یہ عجیب واقعہ جب ان کے ساتھ پیش ہوا۔ چنانچہ سورہ البقرہ آیت نمبر 93 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب لیا ہم نے تمہارے اس تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور ہم نے کہا لے لو وہ چیز جو ہم نے تمہیں دی ہے بِقُوَّةٍ، ساتھ مضبوطی کے، وَاسْمَعُوا، اور خوب توجہ سے سنا کرو۔
جتنے احکام ہم نے تمہیں دیے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کتنی مضبوطی سے دی؟ مضبوطی کا کیا معنی ہے؟ مضبوطی کا معنی ہے جب تم جاؤ گے نا دنیا میں تو وہاں جاؤ گے، کوئی رشتہ دار تم سے ایک آیت چھیننے کی کوشش کرے گا، چھوڑ یار یہ کام کر لیتے ہیں، چھوڑ یار اس مسئلے کو۔ کوئی دوست آئے گا وہ کہے گا چھوڑ یار مسئلوں کو، کہ یہ کام تو آج نمٹا لیتے ہیں نا۔ کوئی دوسرا فرقے والا آ جائے گا، چھوڑو بھائی تمہارے ساتھ ہم اگر ہمارے عقیدے کے ساتھ نہیں ملتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ کبھی علاقے والے لڑیں گے، کبھی فتویٰ بازیاں ہوں گی، کبھی رشتہ داریاں ٹوٹیں گی، تو تم سے آیتیں چھڑانے کے ہزار حربے شیطان استعمال کرے گا۔ دھیان کرنا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پوری مضبوطی کے ساتھ کام کر رکھنا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے داعی ہر جگہ کھڑے ہو جائیں گے، جہاں منہ کرو گے جہنم کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف بلانے والے کام پڑ جائیں گے۔ داعی ہوں گے تو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ تو بلاتا ہے جنت کی طرف اور یہ سارے کھڑے ہوں گے جہنم کے داعی، کوئی ادھر بلائے گا کوئی ادھر بلائے گا۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی جب یوں جہنم کے داعی پیدا ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فماذا تأمرنا، اللہ کے نبی پھر آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس وقت دیکھنا مسلمانوں کی کوئی جماعت اگر کام کر رہی ہو تو ان کے ساتھ مل جانا، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا، ان کے جھنڈے تلے آ جانا، و امامہم، اور ان کا کوئی امام کام کر رہا ہو تو اس کی بیعت میں آ جانا، اس کی اقتداء میں آ جانا، کیونکہ وہ سیدھا دین کا حکم کریں گے۔ ما انا علیہ واصحابی، اسی دین کو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے جو دین میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے یا جو میرے صحابہ نے بیان کیا ہے، صرف اسی دین کو وہ لے کر چل رہے ہوں گے، یہ ان کی حقانیت کی نشانی ہوگی۔ لا یضرهم من خالفہم، جو بھی ان کے ساتھ مخالفت کرنے کی کوشش کرے گا ان کو کچھ نہیں ہوگا، مخالفت کرنے والوں کو نقصان ضرور ہو جائے گی، ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس اجتماعیت پر اللہ کی رحمت آئے گی، براہ راست اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کوئی ایسی جگہ بھی آ جاتی ہے میں اکیلا پھنس جاتا ہوں، وہاں کوئی مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، تو آپ نے ارشاد فرمایا فاعتزل تلک الفرق كلها، پھر ایسا کر سارے فرقوں سے جدا ہو جانا، کسی بھی فرقے کی نہ ماننا۔ فاعتزل تلک الفرق كلها، ہر فرقے سے جدا ہو جانا۔ ولو ان تعض باصل الشجرة، اگرچہ تجھے داڑوں کے ساتھ درخت کی جڑوں کو پکڑنا کیوں نہ پڑے، دین کو اسی طرح مضبوطی سے پکڑنا، کسی کی بات نہ ماننا، یعنی مضبوطی سے پکڑنا۔ تو کوئی بندہ جب مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑتا ہے تو ہاتھوں سے پکڑتا ہے، لیکن جب اس کے ہاتھ چھڑا لیے جائیں، ہاتھوں کو پکڑ لیے جائیں، پاؤں سے پکڑ کر ٹانگوں سے سمٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، ٹانگوں سے بھی کوئی کھینچ لے پکڑ لے منہ ہی بچ جاتا ہے، پھر منہ سے بندہ کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ آخری درجہ ہوتا ہے پکڑنے کا۔ فرمائے یوں پکڑ کر رکھنا، آخر تک دین کو پکڑ کر رکھنا، سنبھال کر رکھنا، یہ معنی ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ۔ جب تم تورات پر عمل کرنے لگو گے تو تم سے عمل چھوڑنے کے لیے ہزارہ حربے شیطان استعمال کرے گا، لہذا مضبوطی سے پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا۔ اور یاد رکھنا پیارے دوستوں، جو بھی کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑتا ہے کبھی نقصان میں نہیں دیا۔ قرآن پاک میں کئی مقام پر یہ ہے لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر ما انزل اللہ کو پورا اپنے اوپر قائم کر لو نا، اللہ تمہیں ایسا کھلائے گا کہ اوپر نیچے سے تمہارے لیے بہہ پڑیں گے خزانے ہی خزانے۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ ایمان لے کر آئے وَاتَّقُوا، اور ہماری نافرمانیوں سے بچ کر رہے، آسمان و زمین کی برکات ہم ان کے لیے کھول دیں گے۔
اور دنیا نے دیکھا صحابہ اکرام پر آسمان و زمین کی برکات کھل جاتی تھی۔ وہ صحابہ اکرام جن کو کھانے کے لیے کوئی کچھ نہیں دیا کرتا تھا، ان کے لیے سوشلی بائیکاٹ کیا کرتے تھے، وہ صحابہ اکرام سونے اور چاندی کو پاؤں کی ٹھوکروں سے ہٹا رہے ہوتے تھے کہ یہ ہمارے راستہ روک رہا ہے۔ پاؤں کی ٹھوکروں میں سونے اور چاندی پڑے ہوتے اور صحابہ اکرام کو کچھ نہیں ہوتا تھا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو یہ حکم ہوا خذوا ما آتیناکم بقوۃ کہ مضبوطی سے تھام لینا اور اب واپس جاؤ۔ چنانچہ وہ سارا لشکر واپس آ رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے ساتھ واپس، اور وہاں آ کر انہوں نے جو الفاظ کہے وہ بھی اسی آیت میں موجود ہے، آیت نمبر 93 سورہ البقرہ۔ قالوا سمعنا وعصینا، سنا بھی ہے ہم نے اور نافرمانیاں بھی ہوئی ہیں ہم سے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم نے وہاں کوئی نافرمانی کی ہے، باتیں بھی سنی ہیں اور کچھ نافرمانیاں بھی کی ہیں، ایک معنی۔ دوسرا معنی سمعنا، سن تو لیا ہے ہم نے، وعصینا، پر چل کون سکتا ہے؟ سن تو لیا ہم نے پر چل کون سکتے؟ یعنی ایسے ذو معنی یہ تحریف والے جملے بولتے کہ کتاب اللہ پر کسی طریقے سے عمل نہ ہو سکے۔ کیوں جی؟ کتاب اللہ ایسی چیز ہے جو غلط خواہشات سے روک دیتی ہے۔ کتاب اللہ کی زندگی ایسی خوبصورت زندگی ہے جس کے اندر شیطنت کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو یوں پاکیزہ جہان، پاکیزہ انسان، پاکیزہ ماحول کے اندر خوبصورت فضاؤں میں وہ رہتا ہے، تو شیطان کو کہاں یہ پسند؟ لہذا اللہ فرماتے ہیں یہ تورات ان کے دلوں پر کیوں نہیں اتر رہی؟ نقطے کی بات تمہیں بتائیں، اس سے وہ نقطہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ قرآن دلوں پر کیوں نہیں اثر کرتا؟ کا نقطے کی بات بتائیں، تورات کیوں دلوں پر اثر نہیں کر رہی تھی؟ اور تھوڑا سا پیچھے جاؤ، انہوں نے توبہ کی تھی نا بچھڑے کی عبادت سے، توبہ کیسے کی تھی؟ نہ کرنے جیسی۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح تو انہوں نے کیا تھا لیکن نہ کرنے جیسا۔ اور کتنے ہیلے بہانے کیے تھے، گائے کرانگی کیا ہونا چاہیے، گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے، گائے کس قسم کی ہونی چاہیے، کون سے کام اس نے کیے ہو کون سے نہ کیے ہو۔ نیت ان کی خراب ہے، اگر دل کو صاف کر لیتے تو اللہ کی کتاب ان کے دلوں پر رحمت بن کر آتی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، چونکہ ان کے دلوں میں ابھی تک بچھڑے کی محبت بیٹھی تھی، جہاں گند موجود ہو وہاں اچھائیاں نہیں جا سکتی۔ پہلے دل کو کوئی صاف کرے نا تو اس وقت خوبصورت چیزیں اندر آیا کرتی ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تخلیہ، تخلیہ بعد تخلیہ، کہ اگر کسی چیز کو صاف کر لیا جائے نا، کسی برتن کو صاف کرو نا تخلیہ، اس کے بعد اس کے اندر خوبصورت چیزیں ڈالو، دودھ بھی ڈالو، پانی بھی ڈالو، بچ جائے گا۔ لیکن برتن خراب ہو، تخلیہ نہ کیا جائے، خراب پڑا رہے، جتنی اچھی چیز ڈالو گے خراب ہو جائے گی۔ اس میں گلا اچھی چیز کا تو نہیں نہ ہوگا۔ بھئی ہم نے تو اتنا مہنگا گھی خریدا ہے، پھر بھی اس برتن میں جا کر کیوں خراب ہو گیا؟ تو جواب ملے گا گھی کا قصور نہیں ہے بلکہ برتن اپنا خراب تھا۔ تو اس لیے کتاب اللہ تو بہت سارے برتنوں میں جا رہی ہے، کوئی کس انداز کا برتن ہے تو کوئی کس انداز کا، کسی نے کہاں ٹکر لے رکھی ہے اللہ سے تو کسی نے کہاں ٹکر لے رکھی ہے، اس لیے وہ اندر جا کر وہ سما پیدا نہیں کر رہی جو ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ یہ نقطے کی بات تھی کہ انہیں تورات کیوں نہیں مزہ کر دی تھی، دل کے اندر وہ جو شیطنت کھڑی ہوئی ہے بچھڑے کی محبت۔ اب جب واپس آئے یہ باتیں اور یہ سفر ختم ہوا کہ ان کو فرعون کی نجات کے بعد کتاب اللہ کا ایک سفر دستیاب ہونے والا تھا۔ یہ کئی واقعات پر یہ سفر مشتمل تھا جو کہ اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اب یہ قوم والے رہنے سہنے کا تو ان کا پروگرام شروع ہو چکا تھا، کھانے پینے کے لیے تو یومیہ بندوبست چاہیے تھا، تو وہ من و سلوہ نازل ہو رہا تھا۔ اب پینے کے لیے پانی کا تھوڑا مسئلہ تھا، تھوڑے تھوڑے پانی کی جگہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی بھی وافر مقدار میں پیدا کیا۔ چنانچہ پھر فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 160 کے اندر اب کتاب بھی مل گئی ہے، اب اللہ نے تھوڑی فراوانیاں اور زیادہ کر دی ہیں، اشارہ مل گیا جہاں کتاب اللہ عام ہو جائے وہاں فراوانیاں عام ہو جایا کرتی ہیں۔ اس پر آپ کو سورہ الاعراف کا ایک حوالہ بھی دکھاتا ہوں، انشاءاللہ بڑا خوبصورت حوالہ کتاب اللہ کا، اس موضوع پر یاد رکھیے گا۔ پہلے یہ آیت پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، ہم نے ان کو تقسیم کر دیا تھا 12 قبیلوں میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان سے ان کے قوم نے پانی مانگا کہ ہمیں کھانے کے لیے مل رہا ہے، پانی بھی ہمیں وافر مقدار میں ملنا چاہیے، ہم نے وحی کی أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے میرے پیغمبر ماریے اپنا عصا مبارک الحجر، اس پتھر پر، یہ پتھر اس عصا کے وہ مناظر پہلے دیکھ چکے تھے، یہ وہی عصا ہے جب فرعون کے سامنے یہ اژدہا بن جایا کرتا تھا، یہ وہی عصا ہے جو دریا پر لگا تو 12 راستے بنا دیے اس نے۔ اب اس عصا کو اللہ نے دوبارہ زمین پر پتھر پر مارنے کا حکم فرمایا، فرمایا فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے۔ زمین کے اندر جو سٹورج پانی ہے، اللہ کو پتہ ہے جی کہاں کہاں پانی کھڑا ہوتا ہے، انسان ہے زمین کو کھود کر اندر سے پانی نکالنے کی پرانی کوششوں میں ہے، لیکن کہیں پینے کے لیے نکل آتا ہے تو کہیں پینے کے قابل نہیں ہوتا، کہیں تہ در تہ پانی، نچلا پانی پینے کا، اوپر کا پانی پینے کا نہیں ہوتا، کہیں نہ اوپر والا پینے کا نہ نیچے والا پینے کا، درمیان میں پینے کا پانی۔ کتنی تہیں اللہ نے زمین کے اندر رکھ دی ہیں، کتنا سٹور کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے پانی۔ وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کے اندر اس پانی کو ہم نے سٹور کر رکھا ہے۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملتا ہے آپ اس پتھر پر ماریے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں کے اندر عجیب عجیب چشمے نکلتے ہیں، ہم نے ایک علاقے کے اندر ایک چشمہ دیکھا ہے، وہ چشمہ صرف یہ 1 یا 2 انچ پانی اس سے نکلتا ہے، لیکن پورا علاقہ اس سے سیراب ہو رہا ہوتا ہے، وہ پانی رکنے کا نام بھی نہیں لیتا۔ کچھ عرصے بعد ہم گئے اور وہاں سے دیکھا کہ وہ چشمہ سوکھ چکا ہے، ہم نے کہا یہ کیوں سوکھ چکا ہے؟ کہا لوگوں نے استعمال چھوڑ دیے، خود بخود سوکھ گیا۔ یعنی اتنے صدیوں بہتا رہا، سوکھا نہیں، لیکن جب لوگوں کا استعمال چھوٹا، لوگوں نے پمپ لگا دیے، اپنے سٹوریج کا انتظام لوگوں نے خود کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے اس کو بھی روک دیا۔ اللہ قادر ہے جی، اللہ کی زمین ہے۔ اور دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے، وہاں انہوں نے باقاعدہ اس کی ویڈیوز بنا کر وائرل کی ہیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی کھڑا ہے اور پانی قرآن کی آواز سے باہر نکلتا ہے، جیسے کوئی جا کر وہاں قرآن پڑھنے لگ جائے پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب چیزیں ہیں جی، دنیا کے اندر پانی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے۔ ایسی ایسی باتیں ہیں کہ شیء لا یصدق، بندے کو تصدیق بھی نہیں ہوتی، لیکن حیران کن مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ ایسی جگہ بھی پانی ہے کہ جہاں پر کوئی پانی تو اپنے اندر چیزوں کو دبو لیتا ہے، لیکن اس پانی کے اندر کوئی چیز پھینکو وہ ڈوبتی نہیں ہے، کہیں ڈوبتی نہیں ہے تو کہیں اگر اس پانی کے اندر کوئی چیز پھینکو پریشر کے ساتھ اوپر کو پھینکتی ہے۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے جو چل رہا ہے۔ صرف آب زمزم کی حیرتوں سے ابھی تک دنیا محظوظ ہو رہی ہے کہ آب زمزم کا پانی ہے، جس پانی کے ساتھ مکس ہو جائے اس کے اوپر بھی غالب آ جاتا ہے، چاہے مقدار میں تھوڑا کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ آپ ایک بوتل کے اندر خود سے تجربہ کر لیجئے، سادہ سا پانی اپنے علاقے والا ڈال کر رکھ دیجئے، دن بعد 2 دن بعد ہفتے بعد آپ کو گدلا ملے گا، میلا ملے گا۔ لیکن اگر آب زمزم کا پانی پڑا ہے تو سال ہر سال آپ کے گھر میں پڑا رہے، بوتل کو روزانہ چیک کیجئے، ذرا بھی خراب نہیں ہوگا۔ ایسے منرل اللہ نے اس کے اندر رکھ دیے، اور آب زمزم کے پانی کو دوسرے پانی کے ساتھ مکس کر کے بے شک بوتل میں آپ پیک کر کے رکھ دیں، خراب ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اگر آپ کے منہ کے پانی دوبارہ اس کے اندر واپس چلا گیا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آپ نے اس کو صاف شفاف طریقے سے وہاں رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ پانی خراب نہیں ہوگا۔ بے شک اس کو آزما کر دیکھ لیجئے، تجربہ کر لیجئے۔ پانیوں کے اندر بھی اللہ نے بڑی حیرتیں اور قدرتیں رکھی ہوئی ہیں، چنانچہ 12 چشمے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ
علم كل أناس مشربهم، ہر گروہ نے معلوم کر لیا اپنے پانی پینے کی جگہ۔ یہ 12 چشمے کیوں بن گئے تھے جی؟ کیونکہ یہ قبیلے 12 تھے۔ آپ سن چکے ہیں نا، مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام پہلے آئے تھے اور پھر اپنے بھائیوں کو اور اپنے والدین کو بلا لیا تھا، وہ ابتدائی واقعہ میں آپ سن چکے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، تو یہ 12 بھائیوں کی یہ اولاد آگے بڑھ گئی، تو یوں 12 خاندان جا کر بنے۔ ظاہر ہے صحابہ اور انبیاء کی اولاد ہیں۔ بنی اسرائیل کو بڑی ترقیاں ملی، یہ تو ان کے اپنے ظلم شروع ہوئے کہ غیر فرعون جیسی طاقتیں ان پر آ کر مصر میں مسلط ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کے گناہ کا جب سزا ختم ہوتی ہے تو بنی اسرائیل کی حکومتیں دوبارہ واپس لوٹ رہی ہیں۔ یہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 چشمے عطا کر دیے تاکہ یہ 12 خاندان رہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، رہائش کا بندوبست بھی ہم نے کر دیا۔ صبح کے وقت ہم نے پر بادلوں کا سایہ بھیج دیا، یعنی ان کے لیے جو ٹمپریچر تھا فضا کا وہ بھی بڑا موافق رہتا، جتنی ضرورت ہوتی اتنی ہی اللہ ان کے لیے بھیجتا، پھر اللہ سائے کے ٹھنڈے انتظام کر دیتا ہے۔ اور آج بھی شدت کی گرمی ہو، اچانک دوپہر کے 12 بج رہے ہوں تو جہاں اے سی بڑی تیزی سے کام کر رہے ہوں، تیزی سے چل رہے ہوں، آہستہ بھی وہ چلنے کا نام نہ لیں، تو اچانک اسی وقت اللہ ایسے ٹھنڈے بادل بھیج دیتا ہے کہ بندے کو پنکھوں پر بھی سردی لگنے لگی، اور سردیوں کا موسم یک لخت اللہ بھیج سکتے ہیں۔ اتنے موٹے گھنے اور ٹھنڈے بادل آ جایا کرتے ہیں، تو اللہ قادر ہے، اللہ یوں کر سکتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، جب بھی آپ کو گرمی لگے شدت کی تو آپ یہ آیت بار پڑھیں، انشاءاللہ موحد ہوں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کر لیں گے اور آپ پر بھی اللہ رحمتوں کا سایہ کر دیں گے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور بادلوں کا سایہ ہم نے ان کے اوپر کر دیا۔ یہ رہائش کا انتظام ہو گیا۔ کسی جگہ اگر پانی موجود ہوتا ہے نا، قبائل جو چلنے والے قبائل ہوتے ہیں وہ پانی کی جگہوں پر پڑاؤ کیا کرتے ہیں، خشک زمین پر کوئی پڑاؤ نہیں کرتا، اس لیے پانیوں کے ساتھ آبادیاں آج بھی زیادہ ہیں۔ ہمارا پورا ضلع میاں والی پانی کے ساتھ آباد ہے، جہاں سے دریا ٹچ کر کے گزرتا ہے ہم بھی وہیں آباد ہیں۔ اسی طرح اس دریا سندھ کے ساتھ کئی ضلع یہاں آباد ہیں۔ اسی طرح اس پہاڑ سے وادی نمل سے نمل جھیل پھوٹتی ہے، تو اس پوری جھیل کے اطراف میں بہت بڑی آبادی پھیل گئی، اور پھر اس جھیل نے جہاں تک سفر کیا پرانی آبادیاں وہیں موجود ہیں۔ اسی طرح اطراف میں دیکھ لیجئے، جہاں پانی زیادہ ہوتا ہے وہیں پر آبادیاں آ کر پھوٹتی ہیں۔ تو یہاں پر پانی بھی تھا اور اب بادلوں کا سایہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد کھانے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے تھی۔ کھانے کے لیے کیا ہوتا ہے جی؟ ہم جتنی بھی چیزیں کھا رہی ہیں نا، 2 چیزیں اس کے اندر کام کر رہی ہیں، ایک ہے میٹھی اور ایک ہے نمکین۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو پھیکی چیز کھانے کو پسند کرے۔ ہم کچھ کھا سکتے ہیں جی پھیکا، اگر پھیکا کھائیں گے تو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ پھیکا ذائقہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ زبان کے اندر اللہ نے ترشی، نمک، میٹھا، کھٹا، پھیکا سب کو چکھنے کی طاقت رکھ دی ہے۔ پھیکا ہو تو اس کے بھی ایک الگ سا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں رکھی ہیں، لیکن جو ترش ہوتا ہے نا وہ کچھ میٹھا اور کچھ نمکین بن کر ایک ترشی والا ہو جاتا ہے۔ اصل ذائقے 2 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے میٹھا اور ایک ہوتا ہے نمکین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دونوں چیزوں کا انتظام کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے ان کے اوپر میٹھی چیز کو، وَالسَّلْوَىٰ، اور نمکین چیز کو ہم نے ان پر نازل کیا۔ نازل کیا کا معنی تو یہ ہے ہم نے اوپر سے اتارا۔ تو عین ممکن ہے کہ صبح جب اٹھتے نا تو درختوں پر کوئی ترنجبین نام کی طرح کوئی میٹھی سی چیز وہاں لگی ہوئی ہوتی، کوئی بھی چیز حلوے کی طرح، کھجور کی طرح کوئی بھی میٹھی چیز وہاں بہت زیادہ مقدار میں لگی ہوتی، یہ صبح اٹھتے تو ساری اتار لیتے۔ اور دوسرا سلوا، نمکین چیز، یہ اس کا پتہ نہیں اللہ عالم کیا انتظام ہوگا۔ روایات میں تو یہ آتا ہے کہ بٹیرے ان کے سامنے آ جاتے، یہ جس کو بلاتے وہ ان کے سامنے بھولا ہوا آ جاتا ہے۔
تیار شدہ آ جاتا. اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کیونکہ اللہ کچی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے، اللہ پکا کے چیزیں بھی دے دیتا ہے. جس طرح کھجور ہے، کچی کو اتارے اس کی مرضی ہے، آدھی کچی اور آدھی پکی کو اتارے اس کی مرضی ہے، وہ پوری پکنے کے بعد اتار لے اس کی مرضی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ چیزوں کا انتظام تو اللہ نے پہلے ہی سے کر رکھا ہے. چنانچہ کوئی بھی صورت تھی اللہ نے میٹھی اور نمکین چیزیں ان کے لیے نازل کر دی. اور عین ممکن ہے کہ روزانہ میٹھی چیزیں بھی مختلف شکلوں کی ہوتی اور نمکین چیزیں بھی مختلف شکلوں کی ہوتی. اب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جب ہمیں اس کی کوئی ایک صورت نہیں بتائی تو ہم اپنی طرف سے ایک متعین نہیں کر سکتے. بہرحال ان کے لیے میٹھے کا بھی انتظام تھا اور نمکین کا بھی انتظام تھا. انہیں کہا گیا ہے تمہیں کھانے پینے کی چیزوں کی طرف نہ چلنا، تمہارا کام یہ ہے کہ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰکِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرنے کے پیچھے چل جاؤ، تمہارا کام ہے صرف کھاؤ، بس کھاؤ اور عمل کرو وہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی ہیں اس سے کھاتے رہو. وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے یہ چیزیں دے کر کوئی ظلم تو نہیں کیا تھا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن اتنی کچھ فراوانیوں کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کر رکھا تھا. کیا دی ظلم؟ اتنی عیش و عشرت، اتنی فراوانے والی زندگی، اتنی خوبصورت ماحول والی زندگی، کتاب اللہ بھی دستیاب ہے، کھانا پینا رہائش کے اعلیٰ طریقے کا موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. کس طریقے سے ظلم کیا انشاءاللہ آئندہ سبق میں. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ.